حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ زہد و تقوی کے پیکر تھے، نے ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ حج کے سفر میں اس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب تحریر فرمایا وہ محض ایک انکار نہیں بلکہ ایک عمیق روحانی نکتہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میری تمنا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ستاری یعنی پردپوشی کے ساتھ گزرے۔ اگر ہم دونوں ساتھ ہوں گے تو ایک دوسرے کے عیوب ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو معیوب سمجھنے لگا۔ یہ جواب نہایت گہری کا حامل ہے۔ اس میں ستاری الہی کا ذکر دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ اور کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے تاکہ بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، لیکن جب دو نیک و پرہیزگار بندے بھی ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کا پتہ نہ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اس سے روحانیت میں وہ احترام اور خفیہ محبت کا پہلو کم ہو سکتا ہے جو خلوت میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 عظیم نصیحتیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نہایت اہم نصیحتیں فرمائی جو آج کے دور میں بھی انتہائی بصیرت افروز ہیں۔ نمبر 1، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کی مجلس میں بیٹھنے سے حق گوئی کمزور ہو جاتی ہے۔ جب انسان دنیا کی چمک دمک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے الفاظ میں نرمی اور حقیقت پسندی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرو، خواہ وہ رب بصری جیسی پارسا ہو۔ یہ تنبیہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے اور شیطان ہر لمحہ کمزوری کی تلاش میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی بزرگ خاتون کی صحبت بھی ہو، تنہائی میں فتنے کا احتمال باقی رہتا ہے۔ 3، راگ رنگ اور موسیقی سے پرہیز کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ موسیقی دل کو نرم نہیں بلکہ غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انسان دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور عبادت کا شوق کم ہونے لگتا ہے۔ تباہی مردہ دلی میں ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، انسان کی تباہی کس میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مردہ دلی میں۔ مزید دریافت کرنے پر وضاحت کی کہ مردہ دلی دراصل دنیا کی رغبت میں ہے، یعنی جب دل دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوب جائے کہ آخرت اور خدا کا خیال دل سے نکل جائے تو وہ دل زندہ نہیں رہتا۔ ایسے دل میں نہ توبے کی چمک ہوتی ہے نہ خشیت کی روشنی۔ جنات کی تبلیغ۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد پہنچے مگر دروازہ بند تھا، اندر سے آمین آمین کی آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے گمان کیا کہ شاید مریدین اندر موجود ہیں، لیکن جب صبح دروازہ کھلا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھے۔ پوچھنے پر فرمایا کہ یہاں جنات آتے ہیں، میں نے ان کو واعظ کہتا ہوں اور وہ آمین کہتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت کی تبلیغ کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہ تھا بلکہ جنات بھی آپ کے علم و روحانیت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ واقعہ حضرت کی روحانی مقبولیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مقام کا غماز ہے۔ کرامت کنویں کا پانی اور سونے کی کھجوریں۔ حج کے سفر کے دوران حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہمراہیوں کو پیاس لگی مگر کنویں سے پانی نکالنا کے لیے نہ رسی تھی نہ ڈول۔ حضرت نے فرمایا، جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی، کنویں سے پانی خود بخود اوپر آ گیا اور سب نے سیر ہو کر پیا۔ ایک شخص نے احتیاطاً پانی کوزے میں محفوظ کر لیا تو پانی فوراً بند ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، تم نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ مزید سفر میں آپ نے کچھ کھجوریں دے جس کی گٹھلیاں سونے کی تھی۔ اس سے لوگوں نے اپنی ضروریات پوری کی اور صدقہ بھی دیا۔ یہ کرامت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو ضرورت کے وقت
غیبی مدد عطا فرماتے ہیں۔ نیت کا اثر۔ ابو عمر ایک مشہور قاری تھے۔ ایک دن ایک خوبصورت لڑکا تعلیم کے لیے آیا تو ابو عمر کی نیت میں کوٹ آ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا علم کا نور صرف ان کے لیے ہے جو نیت کو پاک رکھتے ہیں۔ اگر دل میں دنیا یا نفس کی خواہش ہو تو علم برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ اس دور کے ہر طالب علم، استاد اور عالم کے لیے زبردست تنبیہ ہے کہ علم حاصل کرنے یا سکھانے میں خلوص اور اخلاص سب سے اہم بنیاد ہے۔ نتیجہ: حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی پیغام۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی زہد، علم، تقوی اور روحانیت کا ایک روشن مینار ہے۔ اس کے اقوال، افعال اور کرامات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہی اپنا مقصود بنایا۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ طیب ہو جاتے، ان کی نصیحتیں لوگوں کے دلوں کو بدل دیتے اور ان کی دعائیں آسمانوں کو ہلا دیتی۔ ان کے اقوال آج بھی روشنی کا مینار ہے اور ان کے افکار امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے زرین اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی نیت کو پاک رکھ کے دنیا کی چمک دمک سے بچے اور روحانیت و تقوی کی راہ اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔